نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل عالی مرتبت مخدوم و محترم پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، عالی مقام مخدوم و محترم پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب، عالی مقام محترم پیر سید میر حسین شاہ صاحب، انتہائی واجب الاحترام محترم غفران صدیقی صاحب، انتہائی واجب الاحترام اس محفل پاک میں تشریف فرما مہمانان گرامی، شرکائے شہادت کانفرنس، منتظمین شہادت کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عظیم خطیب، ممتاز عالم دین، جن کا تعلق خاندان رسالت مآب سے ہے، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت خاتم العالیہ، ان کا خطاب ہوگا، اور یہاں جتنے سادات محترم زیدی صاحب اور دیگر تشریف فرما ہیں اور محترم کونسل جنرل صاحب تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں ان کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جس ملک کی یہاں نمائندگی کرتے ہیں وہ ملک بنا ہی سرکار اور سرکار کی آل کے صدقے سے ہے۔ مجھے انہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور میں شہادت کانفرنس کے منتظمین کو اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ امام حسین کے فقیر بن کر حاضری دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حسین کی سیادت دنیا اور آخرت میں ہوگی تو ان کے فقیروں کی کامیابی بھی دونوں جہاں میں ہوگی۔ میرے بھائی چودھری پرویز صاحب اور محترم مہر شفیق صاحب اور ان سب کے ساتھ جو صبح و شام اور ہر وقت میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، محترم قاری محمد یونس قادری صاحب اور طیبہ اسلامک سینٹر کی ساری انتظامیہ، اور میں مکی مسجد کی انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میلاد شریف کا جلوس بھی یہی ہوتا ہے اور امام حسین کا ذکر بھی یہی ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی محبت کا بھی مرکز ہے یہ جگہ، اور سرکار کی آل کی محبت کا مرکز ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی ساری برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے جو مقام میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ اور کچھ عرض کرنے سے پہلے صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میں اس پاک عنوان پر گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں
جس عنوان کو کہتے ہی حسین ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اس پاک ہستی کو اور اس پاک ہستی کی عظمت کو کسی خطیب کے خطبوں کی ضرورت نہیں، جس کو کندھوں پہ اٹھا کے اور گود میں بٹھا کے خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ نے عظمتوں سے نوازا ہو، اور جن کی عظمتوں پر خود آقا نے خطاب فرمایا ہو. اصل میں پاک حسین کا جو بھی محبت سے نام لیتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو حسن کی دولت عطا کر دیتا ہے. اور یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں اور اطمینان قلب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ عقیدت کی دنیا میں غرق ہو کر محبت سے پاک حسین کا نام لے اور کوئی پیار سے سن لے، دنیا اور آخرت میں عزتیں پانے کے لیے حسین کا نام ہی کافی ہے. اور یہ بھی میں گزارش کروں گا، ہم جب سارے آئے ہیں تو یہ نعروں میں یہ نہ لگے کہ کوئی آدھے لگاتے ہیں اور باقی چپ رہتے ہیں. حسین پاک کے فقیر تو سارے ہی ہیں. بڑا عجیب سا ایک رواج ہے ہمارا، میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. کوئی بندہ کسی پیر کا مرید ہو، وہ پیر صاحب آ جائیں، مرید کے عجیب حالات ہوتے ہیں، سنبھالا نہیں جاتا. اپنے پیر کی عزت کرنی چاہیے، ہر پیر کو سلام کرنا چاہیے، عزت والے کی عزت کرنی چاہیے. میں جس پیر کا مرید ہوں، میرے پیر صاحب کی جلوہ گری ہو، میرے جذبات عجیب ہوں گے. آپ جس پیر کے مرید ہیں وہ تشریف فرما ہو، آپ کے جذبات عجیب ہوں گے. لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے توجہ سے سننا. حسین وہ پیر ہے، ہر پیر جس کے در کا فقیر ہے. سبحان اللہ. حسین وہ پیر ہے، ہر پیر جس کے در کا فقیر ہے. اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ دوڑ کر لے، جو اس در کا فقیر ہے وہ دونوں جہاں کا امیر ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا کہنا ان کی عظمتوں کا، جن میں حسن ہی حسن ہے. نسب میں حسن، ذات میں حسن، صورت میں حسن، سیرت میں حسن، ادا میں حسن، کردار میں حسن، پیار میں حسن. بڑی سیدھی بات کہہ رہا ہوں، ان کے در کا نوکر بنتا ہی وہ ہے حسن جس کا مقدر ہوتا ہے. میں نے جو مقام تلاوت کیا ہے قرآن مجید کا، ہوا یہ کہ نجران کے کچھ لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور میرے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح عظمت ہے اسے بیان فرمایا، پر وہ سمجھ نہ پائے. انہوں نے کہا ہم مباہلہ کریں گے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو، آؤ نہ تو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے. اور سرکار جن کو ساتھ لے کے گئے، ایک امام حسن تھے اور ایک امام حسین. اور سرکار نے فرمایا کیا تھا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے. امام حسن کو لے گئے آقا، امام حسین کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. اور سرکار جب ساتھ لے گئے تو صرف سیدہ زہرا کو، اور فرمایا یہ تھا کہ نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو. بڑی عجیب بات ہے، جمع کا صیغہ استعمال فرما کے اور لے صرف سیدہ زہرا کو گئے، عورتوں کی جماعت نہیں لے گئے، صرف زہرا کی ذات لے گئے. شاید اس میں حکمت یہ تھی، کائنات والوں میری ایک فاطمہ لاکھوں پہ بھاری
جاری ہے۔ سیدہ زہرا پاک کا جب نام آتا ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے نبی کی نسبتوں سے پیار دیا ہے وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے سیدہ کا نام نجات کی ضمانت ہے۔ سرکار سیدہ زہرا کو لے گئے اور آگے سنیے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آؤ ہم بھی آئیں گے، اور سرکار ساتھ مولا علی کو لے گئے۔ فرمایا تو یہ تھا کہ ہم خود آئیں گے اور تم خود آؤ، اور لے گئے مولا علی کو۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت کے لیے اس سے بڑا خوبصورت عنوان اور آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ سرکار نے مولا علی کو اپنا آپ قرار دے دیا۔ میں پھر یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، فرمایا انفسنا وانفسکم، تو خود آؤ ہم بھی خود آئیں گے، اور سرکار نے اپنا نفس بنا کے مولا علی کو ساتھ لے گئے۔ فرمایا تھا آپ آئیں گے یا رسول اللہ یہ تو علی ہے، فرمایا ہم آپ ہی ہیں۔ جن کو مولا علی کی عظمت کے حوالے سے بات سمجھے اونچی آواز سے بولے آپ نہیں ہیں، علی ہے تو ہم آپ ہی ہیں۔ اور یہ بات کسی اور کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تاجدار گورڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے بڑی محبت سے کہا تھا مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی۔ یہاں مہر کا معنی محبت ہے کہ علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت علی کی محبت۔ اور اگلے جملے کی میں تشریح نہیں کروں گا، آپ پر چھوڑوں گا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن میاں۔ تاجدار گولڈا کہتے ہیں جب سرکار نے فرما دیا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم ہے، علی کو ساتھ لے گئے تو آپ ہی گئے نا۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس حسین ادا کے ساتھ گئے اور گئے کہ ان کے سامنے جن سے عقیدہ توحید منوانا تھا۔ یہاں پر جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ بڑا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ 5 تن پاک گئے، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، اور گئے کیوں؟ خدا کی توحید منوانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ذات مصطفیٰ نے بتا دیا خدا کو ایک منوانے کے لیے دلیل کے طور پر 5 تن کے چہرے کافی ہے۔ جب دلیلوں سے فیصلے نہیں ہوتے پھر چہروں پہ ہوتے ہیں۔ دلیلوں پہ نہ بات مانی جائے تو چہرے دکھا کے منوایا جاتا ہے۔ سرکار خود تشریف لے گئے، مولا علی کو لے گئے، امام حسن پاک کو لے گئے، امام حسین پاک کو لے گئے، اور سیدہ زہرا تو ٹھیک کرتے گئے۔ ظاہر ان کا چہرہ تو غیروں نے دیکھا ہی نہیں، نبی پاک کا چہرہ دیکھا، علی پاک کا چہرہ دیکھا، حسن پاک کا دیکھا، حسین پاک کا دیکھا۔ اور یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں ذرا سوچیں تو صحیح، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا جنہیں مصطفیٰ نے حضرت امام حسن اور حسین کو بیٹا کہا اور سیدہ زہرا کو نبی کی تخت جگر ہے، اور حضرت مولا کائنات کو کہا کہ ہم آپ آئے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ارے کائنات میں ذات مصطفیٰ بھی لاجواب ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ جانے والے بھی لاجواب ہیں۔ بڑا نوازا ہے میرے نبی نے۔ ایک دن سرکار نے مولا کائنات کو فرمایا علی 3 چیزیں اللہ نے تجھے ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں دی۔ پھر سنیے توجہ سے، 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ اور پھر میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا علی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تیرے جیسے سسرال اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اب یہ حدیث پاک میں ایک اور لفظ ہے، میں وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کسی کو سمجھنا ہے اور میرے کھاتے نہ پڑ جائے۔ فرمایا مولا کائنات کو حضور نے فرمایا علی میرے جیسے سسرال اللہ نے کسی کو نہیں دیے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں دیے۔
اس لیے کہ کائنات میں دوسرا محمد ہے ہی کوئی نہیں، مصطفیٰ کی ذات ہے ہی یہ۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا اشارہ کر دوں، سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کے گھر سے دلہن بن کے تشریف لے گئی، ان سب کی عظمت کو سلام، لیکن یہ کہنا کہ میرے جیسے سسرال کسی اور کو نہیں ملے، اصل میں درمیان میں ہے سیدہ زہرا، بیٹیاں تو ساری ہیں پر سیدہ زہرا جیسا مقام کسی کا نہیں۔ اس لیے علی کے سسرال ہونے کی شان ذرا اور بڑھ جاتی ہے۔ اور میں پہلی چیز تو یہ ہے میرے جیسے سسرال کسی کو نہیں ملے۔ اب دوسری چیز سنیے، فرمایا دوسری چیز علی یہ ہے جو اللہ نے پوری مخلوق میں کسی کو نہیں دی، وہ ہے تیرے گھر میں فاطمہ ہے۔ میں ذرا ایک چھوٹی سی بات تو بہت بڑی ہے، چھوٹے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل علی چھیڑنا اور بیان کرنا یہ تو مزاج رسول ہے۔ ہمیں تو آپ بلاتے ہیں یہاں بیان کریں، سرکار کسی جلسے سے خطاب تو نہیں کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام کو یوم مولا کائنات پہ خطاب تو نہیں کر رہے تھے، علی کو سامنے بٹھا کے اور مولا علی کو علی کی عظمتیں سنانا، اس کا مطلب یہ ہے مزاج نبوت یہ ہے عظمت علی کو عنوان بھی بنایا جائے اور علی کی شان کو سنایا بھی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی دوسری ہے تیرے گھر میں فاطمہ تیری بیوی ہے، ایسی بیوی کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ دوسری ہے ہی کوئی نہیں، کائنات میں ایک ہی سیدہ زہرا ہے، کائنات میں ایک ہی سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ دوسری ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے تیرے اس مقدر کا شریک بھی کوئی نہیں۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا علی تیسری چیز یہ ہے اللہ نے بیٹے تو سب کو دیے ہیں پر حسن اور حسین تجھے ہی دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے مجھے آپ ایک بات بتائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس فضیلت کو میرے نبی بیان فرمائیں اگر آپ وہ سن کر خوش نہیں ہوتے تو خوش کس بات پہ ہوں گے؟ ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا علی تیرے مقدروں کا کیا کہنا، اور میں کہتا ہوں جو مولا علی کے شہزادے کی محفل میں ہے اور تمہارے مقدروں کا بھی کیا کہنا۔ اصل میں تم حسین پاک کے کھاتے لگتے ہو۔ ابھی یہ سجاد بٹ صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں مجھے تو حشر کی فکر ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ میں حسین کے کھاتے میں ہوں اور حسین کا بدلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی اور یہ بات علامہ سمودی نے لکھی ہے، کہتے ہیں کوفہ میں ایک آدمی تھا اور وہ تاجر تھا، اور بعض تاجر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے تھا، کسی کو قرضہ شرضہ دیتا تانگ نہ کرتا، اور اگر کوئی سید آ جاتا اس کے پاس تو وہ کہتا شاہ جی پیسے ہیں تو دے جاؤ، اگر نہیں ہے تو میں نے تمہارے نام پہ قرضہ کوئی نہیں نکلا۔ پانی ذرا جلدی دے دے، تقریر میں کر رہا ہوں، نہیں میں نے مانگا نہیں ہے، میں نے بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ویسے اگر ذکر حسین پاک سے بندے کی پیاس نہ بجھے تو پانی سے بھی نہیں بجھتے۔ ادھر دیکھیں میری طرف سنیں، تاجر خوش نصیب بھی ہوتے ہیں، سارے نہیں کچھ، وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا، باقیوں کو ادھار دیتا کہتا دے جانا کھاتا لکھ لیتا ہوں، اور جب کوئی سید آلے رسول آتا وہ کہتا شاہ جی ہیں تو دے جاؤ، نہیں ہے تو تمہارے نام نہیں لکھنا، میں سیدوں سے مانگتا پھروں گا۔ انہوں نے کہا بابا کس کے نام لکھو گے؟ کہا تمہارے بابا علی کے نام لکھو گے۔ کچھ اس طرح کے سوداگر بھی ہوتے ہیں، وہ مولا علی کے نام لکھ دیتا، حالات آہستہ آہستہ بدلتے ہیں، عاشقوں کے امتحانات ہوتے ہیں، اس بیچارے کا کاروبار ٹھپ ہوا تو وہ رجسٹر کھول کے دیکھنے لگا میرے پیسے دینے کس کس نے ہیں۔ پاس سے کوئی بدبخت بندہ گزرا، اس نے کہا سب کے قرضے چیک کر رہا ہے، ما فعل غریم کل کبیر، جس علی کے نام پہ بڑے قرضے دیتا تھا علی نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے نوکر ہر بات برداشت کر لیتے ہیں،
لیکن محبت کا تانا برداشت نہیں کرتا. اس نے وہ رجسٹر بند کیا اور گھر چلایا اداس اور پریشان کہ ایک تو میں اجڑا اور دوسرا اس نے تانا دے دیا مولا علی کا. بس پریشان ہو کے سویا, ادھر سویا آنکھ لگی اور ادھر خواب میں محمد عربی کی جلوہ گری ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف پتہ ہے کس انداز میں لائے. سرکار جلوہ گر ہیں اور حسن و حسین آگے گودی میں, حسن بھی ساتھ حسین بھی ساتھ. یار سے کہیے سبحان اللہ. اس بندے کا مقدر جاگا, دیدار کیا. نبی پاک علیہ السلام نے حسن و حسین سے پوچھا تمہارے بابا علی کہاں ہیں؟ مولا علی نے کہا ہونا تھا, وہ بھی ساتھ تھے. عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا اس کا قرضہ دو, اس کا قرضہ دو. کاش زندگی میں علی کے نام پر ایسا گھاٹا ہمیں بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور محمد علی کی جلوہ گری ہو جائے. اور وہ کیسا لاجواب خواب تھا اور کیا وہ مقدر ان کا سکندر تھا جس نے ایک ہی خواب میں نبی کا چہرہ بھی دیکھا, علی کا چہرہ بھی دیکھا, حسن کا چہرہ بھی دیکھا, حسین کا چہرہ بھی دیکھا. ایسے خواب تو زندگی میں صدقہ پاک حسین کا اللہ آپ سب کو عطا فرمائے. میرے پاک نبی نے فرمایا علی اس کا حساب کتاب دو, اس کے پیسے دو. اب پتہ ہے مولا علی نے کیا کیا؟ ایک تھیلی پکڑائی سرکار کو, حضور اپنے ہاتھ سے دے دیں. اس پر آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں اور آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں آپ بسترے چھوڑ کے آئے ہیں. مجھے پتا ہے ٹھنڈے موسم میں آئے ہیں, آپ کب سے شہادت کانفرنس میں آئے بیٹھے ہیں اور کب تک آپ بیٹھے رہیں گے. آپ کو پتا ہے کس کے کھاتے بیٹھے ہیں, کس کے کھاتے میں بیٹھے ہیں. میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے گا اس کے بدلے محمد عربی خود چکا ہوگا. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسا کام کر جائے جس کام کی وجہ سے قیامت کے دن میں محمد عربی اس کی شفاعت کر کے اسے بخشواؤں, تو اسے چاہیے وہ میری اہل بیت کو خوش کرے. قیامت کے دن میں اس کے اعمال نہیں دیکھوں گا, اہل بیت کا پیار دیکھوں گا. ایک نعرہ میں لگوا دیتا ہوں اور جن حضرات کو پرہیز نہیں ہے شرعی طور پر وہ سارے جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سارے جواب دیا کریں. نبی پاک علیہ السلام کو مولا کائنات نے تھیلی پیش کی کہ حضور آپ دیں. میں سادات اور علماء کی توجہ چاہوں گا. لکھا تو اس نے تھا علی کے نام, مولا علی نے نبی کے ہاتھ سے کیوں دلایا؟ اس لیے کہ حضور وہ سید صرف میرے بیٹے تو نہیں ہیں, سید صرف میرے بیٹے تو نہیں ہیں, آپ کے بھی بیٹے ہیں. درمیان میں آتا ہوں, اللہ نے میری پشت کو اعزاز بخشا ہے کہ اس پہ آپ کی یاد رکھی ہے, وگرنہ جو وہ بیٹے ہیں سادات وہ تو آپ کے ہی ہیں. اس لیے میں آپ کو پیش کروں گا اور آپ اسے عطا کریں تاکہ پتہ چلے جو سید ان کو نذرانہ پیش کرتا ہے اسے علی بھی دیتے ہیں, نبی بھی دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اسے وہ تھیلی پکڑائی اور تھیلی پکڑاتے ہوئے میرے نبی نے ایک ارشاد فرمایا اور اس ارشاد کو بڑی توجہ سے سنیے. حضور نے فرمایا یہ پکڑو اور آج کے بعد کسی سید کو نہ کرنا. آج کے بعد کسی سید کو نہ کرنا. اور مجھے امام شارانی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی ہے. وہ کہتے ہیں ایک سید ہو نا, ایک سید جتنے بندوں میں مرضی بیٹھا ہو وہ بولے, میں شجرہ نہیں پوچھوں گا, بولی سے پہچان لوں گا نبی کا بیٹا ہوگا. یہ نہیں پوچھوں گا اس کا شجرہ کون سا ہے, شجرہ دکھاؤ سید ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے. کہا میں گفتگو سے پہچان لوں گا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا نبی کا نوکر ہوں, محمدی لہجہ سمجھنا آئے گا. نبی کا بیٹا بولے گا تو مصطفیٰ کا لہجہ تو مجھے سمجھ آ ہی جائے گا.
پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ لو کسی سید کو نہ کرنا، وہ جو تمہاری عادت ہے دینے کی دیتے رہنا. اور اگلا جملہ جو میرے نبی نے فرمایا سنیے، فرمایا جاؤ آج میں تجھے ضمانت دے رہا ہوں، آج کے بعد تنگی تیرے گھر کا منہ نہیں دیکھے، آج کے بعد غربت تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گی. جہاں تو موقع کر. وہ اٹھا، بندہ جھلا ہو جاتا ہے نا اتنا کرم ہو جائے. سرکار کا دیدار کیا، مولا علی کا دیدار کیا، حسنین کا دیدار کیا، یوں سمجھیے سارا حسن اس کے خواب میں آ گیا. اونچی آواز سے بولیے سارے کا سارا اس کے خواب میں آ گیا. وہ بڑا حیران، وہ کہتا ہے گھر والی کو کہتا ہے یہ بتا میں سو رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا بندہ خدا تو جاگ رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ پکڑ ذرا تھیلی. اس نے کہا اس میں تو پیسے ہیں، تو اب تک جھوٹ بولتا رہا ہے لوگوں سے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں اجڑ چکا ہوں. جو کرتا لینے آتا تھا تو کہتا تھا میں اجڑ چکا ہوں، یہ تو تیرے پاس سب کچھ ہے، تو اس طرح کیوں کہتا رہا؟ اس نے کہا چپ کر، میں اجڑ گیا تھا آج ہی تو آباد ہوا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس نے پھر پورا واقعہ سنایا. واقعہ سنانے کے بعد وہ خاتون بھی ذرا کچھ سخت مزاج تھی. انہوں نے کہا نہیں پہلے کھاتا چیک کر، اگر تو تھیلی والے اور کھاتے والے پیسے ہوئے برابر پھر تو مولا علی نے دیے. اگر علی کا کھاتا ادھر زیادہ ہوا یا کم ہوا تو پھر تو ڈنڈی مار رہا ہے. اس نے کہا تو خود دے. رجسٹر کو چیک کیا، ادھر بھی 1000 دینار تھا اور تھیلی کھولی تو اس میں بھی 1000 دینار. اتنا ادھر تھے اتنا ہی ادھر تھے. اب اس پر میں لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کروں گا وہ دیتا تو رہا سیدوں کو، علی کو کون لکھواتا رہا؟ جن کی طبیعت صاحب دے وہ اونچی آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. جو بھی سید زیادہ جاتا تھا وہ سید زیادہ کو پیش کرتا تھا، پر مولا علی کو کون گنواتا رہا کہ اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. میں اس پر لمبا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر حسین پاک کے بچوں کو کوئی نذرانہ پیش کرے تو علی پاک اور نبی پاک جانتے بھی ہیں، گارنٹی کرواتے ہیں، اور جو نذرانہ اور لنگر حسین کے نام کا چلاتا ہوگا علی اور نبی اس پر کتنا کرم کرواتے ہوں گے. اور آج اپنے مقدر پہ ناز کریں، آپ ان کے کھاتے میں بیٹھے ہیں. اور مجھے فرمان ذی شان یاد آ گیا ہے، حضرت امام زین العابدین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آ کے نہیں ہم سے پیار کرتے، پیدا بعد میں ہوتے ہیں، ہمارے کھاتے پہلے ہی لکھے جاتے ہیں. میں تبرک امام زین العابدین کا وہ فرمان پڑھنے لگا ہوں، عربی میں پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ امام زین العابدین کے ان جملوں سے لطف اندوز ہوں. ان اللہ اخذ میثاق من یحبنا وهم فی اصلاب آبائهم. کہا لوگوں ابھی ہمارے چاہنے والے اپنے اپنے باپ کی پشت میں ہوتے ہیں، اللہ ان سے پکا عہد لیتا ہے تو اپنے دنیا میں جا کے نوکری کرنی ہے محمد کے بچوں کی. آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں، جو باپ کی پشت میں عہد کر کے ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں. میں یہ چاہتا ہوں اور میں تو آپ سب کو سمجھتا ہوں، میں کسی کو اہل بیت کا دشمن تو سمجھتا ہی نہیں. بندہ کلمہ پڑھے اور اہل بیت سے پیار نہ کرے اور اگر اہل بیت سے پیار نہیں کرتا تو پھر کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتا. فرمایا ان اللہ اخذ، اللہ عہد لیتا ہے، اللہ عہد لیتا ہے. کن سے؟ ہمارے چاہنے والوں سے. ہوتے کہاں ہیں؟ ابھی باپ کی پشت میں ہوتے ہیں. صوفی صاحب کو دیکھیں نا، یہ سادات کے غلام، حضور کے غلام. ادھر دیکھیے اخذ، اللہ عہد لیتا ہے. سبحان اللہ. کن سے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں سے. ہوتے کہاں ہیں؟ باپ کی پشت میں. میں بڑا آرام سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولانا ان کو اہل بیت کی نوکری سے کیسے روکو گے؟ جو پیدا بعد میں ہوئے ہیں نوکر پہلے لکھے گئے.
دنیا میں بعد میں آئے ہیں. انہوں نے کلاس میں پڑھ کے نہیں اہل بیت کی محبت سیکھی. اللہ نے ان کو پیدا ہی آل محمد کے لیے کیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر کرنا, سننا, سنانا اور اس پہ خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم آوارہ مخلوق نہیں ہیں. رب نے ہمیں بنایا ایک پردیدار کی غلامی کے لیے ہے. ویسے مکی مسجد کا حال اتنا فل ہے, آپ اگر سارے اکٹھے نعرہ لگا دیں اور کچھ نہیں ہوگا, بس حسین پاک کی توجہ ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور جو میں اگلے امام زین العابدین پاک کے جملے ہیں وہ سماعت فرمائیے. میں جن کو اللہ ہماری محبت کے لیے پیدا کرتا ہے, ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا, حالات کچھ بھی ہو جائے پھر ہمیں چھوڑ نہیں سکتے. میں یہ جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں, ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا. فرمایا, اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اردو بیچاری ہاں مجھے محدود نظر آئی ہے, پنجابی زیادہ مدد دے گی. آپ ذرا جملہ سنیے, ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا. اس کا معنی یہ ہے جڑے ساڈے پیار لئی جمدن او سانو چھڈن جوگے رہندے ہی نہیں. اردو تے پنجابی تانوں سمجھ نہیں آندی, انگریزی میں نہیں بول سکتا. پھر تہاڈا بھی مقدر تے ساڈا بھی مقدر ہے. ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا. اب اس پر فقیر کا تبصرہ سنیے, ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جڑے ساڈے پیار دے وعدے کر کے جمدے اور سانو چھڈن جوگے رہندے ہی نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مولوی صاحب علی علی کرنے سے روکتے ہو, حسن حسن کرنے سے روکتے ہو, حسین حسین کرنے سے روکتے ہو, سیدنا کا نام لینے سے روکتے ہو. تمہاری مجبوری ہے, ہماری بھی مجبوری ہے. تم پڑے ہو دشمنی کے لیے, ہم پڑے ہیں نوکری کے لیے. تم پڑے ہو چڑھنے کے لیے, ہم پڑے ہیں پیار کرنے کے لیے. باپ کی نوکری کے لیے بنائے, ہاتھ کھڑا کر کے بولے. ہاتھ کھڑا, جس کا ہاتھ کھڑا نہیں ہو خود اپنے مقدر کا فیصلہ کرے. ہاتھ کھڑا کر کے بولے, ہاتھ نیچے جانے دیں. کیا فتویٰ لگاؤ گے ہم پر, اور کیا تمہاری زبان کی تلوار کا اثر ہوگا ہم پر. ہم ساری کائنات چھوڑ سکتے ہیں, نہ علی چھوڑ سکتے ہیں, نہ نبی چھوڑ سکتے ہیں, نہ در زہرا چھوڑ سکتے ہیں, نہ حسنین چھوڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی غلامی کے لیے جنہوں نے بنایا زبان ہلا کے, جنہوں نے بنایا زبان ہلا کے. ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا. رات فتوے لگے, وہ فتووں کی پرواہ نہیں کرتے. ویسے میں بڑا حیران ہوں, مولوی کے نعرے سے دین کو کچھ نہیں ہوتا, علی کے نعرے سے کیا ہو جائے. اور یہ بات سے نشین کر لے, دین کے لیے مولوی کو ماننا ضروری نہیں, دین کے لیے علی کو ماننا ضروری ہے. ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ یار ہر سال انٹرنیشنل شہادت کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے, ہر سال انٹرنیشنل شہادت کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں نے کہا ہر سال ہم انٹرنیشنل شہادت کانفرنس کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں سن لو, جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے, نہ دین چھوڑ سکتے ہیں نہ ان کا ذکر چھوڑ سکتے ہیں. بلکہ میں تو اور پیار سے کہنا چاہتا ہوں, میں تو دیکھیں اور پیار سے کہنا چاہتا ہوں, دین ہے حسین, جن کا ہے وہ تو بولیں سب کا ہی ہے. ہمارا دین بھی حسین ہے, ایمان بھی حسین ہے, ایمان کی جان بھی حسین ہے, نجات بھی حسین ہے, قائد بھی حسین ہے, سردار بھی حسین ہے, امیر بھی حسین ہے. اور میں تنقید نہیں کرنا چاہتا خواہ مخواہ کی. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید بہت اچھا آدمی ہے, حق ہے یار, کسی کا آزادی ہے. میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں.
اگر وہ کہتے ہیں یزید امیر ہے تو اچھی بات ہے، ان کا امیر یزید کو ہونا چاہیے، ہمارا تو حسین ہے۔ آپ میں سے جس کا حسین امیر ہے وہ میرے ساتھ بولو۔ لیکن بندے کے پاس حیا ہی نہ رہے، نہیں جی یزید امیر ہے، میں نے کہا تمہارا، ہمارا نہیں۔ اور میں اس کو شادی کھول کے بیان کر دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، یزید بے حیاؤں کا امیر ہے، حیا والوں کا امیر حسین ہے۔ بے غیرتوں کا امیر یزید ہے، غیرت والوں کا امیر حسین ہے۔ جنہیں مجھے تو سارے بیٹھے پالی ڈال کے بولو نظر لگی تھے اتنے پیر نے دم کرا کر نظر، میں تو بڑا خوش ہے اتنے سید تشریف فرما رہے سارے میں دم کر کے۔ اور ویسے بھی میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ دم کر چھوڑیں گے جس کو حسین کے نام کا دم نہیں ہوتا اسے اور کون سا دم ہے؟ سن لیجئے، بے حیاؤں کا امیر یزید ہے اور حیا والوں کا امیر حسین ہے، بے غیرتوں کا امیر یزید ہے، غیرت والوں کا امیر حسین ہے، بے وفاؤں کا امیر یزید ہے، وفا والوں کا امیر حسین ہے، بدبختوں کا امیر یزید ہے، خوشبختوں کا امیر حسین ہے۔ کان کھول کے سن لو، جہنمیوں کا امیر یزید ہے، جنتیوں کا امیر حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور میرے پاک نبی نے خود اعلان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں قبلہ مظفر شاہ صاحب اور علماء کی توجہ چاہوں گا، ارے جن کی سرداری کا اعلان میرا نبی کرے، سوچیے آواز سے بولیں، کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا قابل توجہ ہے، جن کی سرداری کا اعلان میرا نبی کرے۔ پڑھ بندے بھی اپنے ووٹوں سے کسی کو منتخب کرتے ہیں، وہ سب کچھ کر کے بھی جانے کا نام نہیں لیتا، اور جنہیں سردار میرا نبی اچھی آواز میں بولو نا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہاں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے علماء کو متوجہ کیا تھا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، حضور نے خبر دی ہے، اور جملہ اسمیہ دوام و استقرار پر دلالت کرتا ہے۔ میرے نبی نے بتایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرداری حسن کی ہے، حسین کی ہے۔ سردار ہے، حسین سردار ہے، اور زبان رسالت کا اعلان ہے، اور محمد سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ حسن پاک حسین پاک کی سرداری کا حضور نے اعلان کیا، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت اعلان کیا جب حسنین کریمین پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ پھر اپنا ذوق ہے، میں حسنین کریمین کے لیے نابالغ کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ نابالغ جب کہا جاتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے یار سمجھ بوجھ نہیں ہے، ساری سمجھ ہے ہی حسین، شعور سارا حسین ہے۔ مجھے حوالہ یاد آیا جاتے جاتے دے دوں، اور اس میں ایک عظمت کا اشارہ بھی ہوگا۔ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ حسن سے گفتگو نہیں ہوتی، اس سے تقریر کرواؤ، تقریر نہیں کر سکے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا عقل کرو، میں نے زبان چوستے دیکھا ہے، جو نبی کی زبان چوسے وہ نہیں بول سکتا، جو نبی کی زبان چوسے وہ نہیں بول سکتا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، حسن بولے گا تو مزہ آئے گا، اس طرح بھی پیار سے بولو۔ خطیب مختلف ہوتے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بندہ کہے گا جی آپ نے بہت اچھی کی، شاہ صاحب کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھی کی، ہماری تقریر کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو نبی پاک اور حضور کی آل کا صدقہ تھا۔ ایک خطیب وہ ہے جس کو آپ خواہش کرتے ہیں ہم سنیں، ایک وہ ہے جس کو میں خواہش کرتا ہوں، اور حسن وہ خطیب ہے جسے سننے کی خواہش مولا علی کرتے ہیں۔ کتنا سونا اور لاجواب خطیب ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے ایک دن کہا بیٹا حسن مجھے تقریر تو سناؤ۔ حضرت امام حسن نے عرض کی حضور آپ کے سامنے میں بولوں گا،
آداب تو سکھاتے ہی یہ گھرانہ ہے. حضرت مولا علی نے کہا چلو میں سیٹ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں, تم تقریر کرو, تو مجھے نہ دیکھنا, میں تمہاری تقریر سن تو لوں گا, اس پر میرا تبصرہ سنیے. آخر مولا علی کو حضرت امام حسن کی تقریر سننے کا شوق کیوں ہوا؟ حسن پاک زلفوں سے لے کر سینے تک تھے ہم شکل مصطفیٰ. مولا علی کو بڑا عرصہ گزرا تھا حضور کا خطاب سنے ہوئے. مولا علی کی طبیعت نے چاہا, حضور کا خطاب سنے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے, میرا بیٹا سر سے لے کر سینے تک تصویر ہے, بولے گا تو لہجہ بھی تو مصطفیٰ والا ہوگا. امام حسن نے خطاب کیا, مولا کائنات نے وہ خطاب سنا. خطاب کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن آئے. اب میرے مولا علی نے داد دی امام حسن کو, اور داد کا انداز دیکھیے, فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض. ہم داد دیتے ہیں واہ واہ کر کے, سبحان اللہ کر کے, بڑی اچھی داد ہے, نعرہ لگا کے, اور حضرت علی نے داد بھی قرآن سے دی. خطاب حسن کا تھا تو مولا علی کی داد کیا تھی؟ ذریۃ بعضھا من بعض. کہا بیٹا حسن کیا کہنا تیرے خطاب کا, کر تو تقریر رہا تھا اور لگ یوں رہا تھا کہ محمد عربی کا خطاب ہو رہا ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں یہ نسب کی فضیلت پر قرآن پاک میں کوئی آیت ہے؟ آیتیں تو کافی ہیں, آپ نے جو آیت پڑھی وہ سنیے. فرمایا قرآن پاک میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. محبوب فرما دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی, بیٹا ہوتا, تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. انہوں نے کہا یہ نسب, فرمایا ہاں یہ نسب کی دلیل ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا معبود کا بیٹا ہوتا تو معبود ہوتا, معبود کے نہیں ہے نا, محبوب کے تو ہیں. معبود کے بیٹے نہیں ہیں, محبوب کے تو ہیں. اگر معبود کا بیٹا ہوتا تو اس سے عبادت کی جاتی. اب محمد عربی کے بیٹے ہیں تو ان سے محبت کی جائے گی. جس جس بندے کو نبی سے پیار ہوگا اسے مصطفیٰ کی اولاد سے بھی پیار ہوگا. اور یہی بات حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام نے فرمائی تھی. فرمایا من والانا فرسول اللہ والانا ومن آتانا فرسول اللہ آتانا. فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو, جو نبی سے پیار کرے گا وہ ہمارے نبی سے بھی پیار کرے گا, جو نبی سے چلے گا وہ ہمارے نبی سے بھی چلے گا. کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, جسے آل بیت کا ذکر برداشت نہیں وہ بدبخت دشمن ہے محمد عربی کا. جسے محمد عربی سے پیار ہوگا اسے محمد کے گھرانے سے بھی پیار ہوگا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب سنیے, سردار جہاد پہ ابھی گئے نہیں تھے, پہلے سردار ہیں. ابھی نماز فرض نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھی نہیں, ابھی فرض نہیں ہوئی نمازیں, پہلے سردار ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کام کر کے سردار نہیں ہے, یہ سردار کے جسم کا حصہ بن کے سردار ہے. کیونکہ سید المرسلین کے بیٹے ہیں اس لیے یہ سردار ہیں. اب حضرت امام زین العابدین علی مقام فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں, جو پیدا ہی ہمارے پیار کے لیے ہوتے ہیں, وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, وہ کبھی ہمیں چھوڑنے کے قابل رہتے ہی نہیں. اور اگلے جو جملے امام زین العابدین علی مقام کے ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ ذرا پھر میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں آپ کی آنکھیں ادھر نہیں تو کہیں حضور نہ آنکھیں پھیر جائیں. ان باتوں کا تو شاید کم احساس ہوتا ہے. میں حضور کے محبوبوں کا ذکر کر رہا ہوں جن سے حضور نگاہیں نہیں ہٹا سکتے, جو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کا مرکز ہیں. حضرت امام زین العابدین کا جملہ سنیے, چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا لأن اللہ جبلہم علی ذلک, اللہ نے ان کی فطرت میں ہمارا پیار رکھ دیا ہے, ہمیں چھوڑ دیں تو زندہ ہی نہ رہ سکے. ہمیں چھوڑ دیں تو زندہ نہ رہ سکے. اب اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں. جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر زندہ نہیں رکھا جا سکتا,
اسی طرح آل محمد کے نوکروں کو ان کی غلامی کے بغیر زندہ نہیں رکھا جاتا۔ جو پیدا ہی نبی پاک کی آل کے پیار کر کے ہوئے ہیں، وہ جئیں گے تو ان کی محبت کے سائے میں، مریں گے تو ان کی محبت میں، اٹھیں گے تو ان کی محبت میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ اپنے بیٹے، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور بیٹا بنا کے کن کو تشریف لے گئے؟ امام حسن کو، امام حسین کو۔ اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب تک ظاہری حیات میں سرکار جلوہ کر رہے ہمیشہ حسن پاک حسین پاک ابا جی حضور کو کہہ کے بلاتے تھے۔ اور آئیے میں حسب ثابت اپنی گواہی کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ منبر پہ خطاب فرما رہے ہیں اور امام حسن تشریف لائے، اور امام حسن نے تشریف لا کے پتہ کیا کہا؟ انزل ہم منبر ابھی، اے صدیق اکبر اترو میرے ابا جی کے منبر سے۔ اس پر پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اور تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، امام حسن اتارنے نہیں آئے تھے، سبحان اللہ، امام حسن یہ دکھانے آئے تھے کہ ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہو کے منبر پہ بھی بیٹھ کے محمد کے گھرانے سے پیار کیسے کرتے ہیں۔ میں اترو منبر سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا حسن واقعی یہ منبر تیرے بابا کا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں یہ بات کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے بیان کی ہے کہ صدیق اکبر بھی حسن پاک کو نبی پاک کا بیٹا ہی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا منبر ہے۔ صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھایا اور رونا شروع کر دیا۔ اب میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، امام حسن پاک کو پہلے اٹھایا، گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کے روئے کیوں؟ اصل میں روئے اس لیے کہ صدیق اکبر کو منظر یاد آ گیا کہ حضور منبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، حسن پاک حضور کی گود میں ہوتے تھے، اور رو کے کہا ہوگا اے محمد عربی کریم اگر آپ کا منبر آپ کے کرم سے ملا ہے تو ابو بکر آپ کی اذان کو بھولا نہیں جن کو آپ گود میں بٹھاتے تھے، ابو بکر نے بھی آج بھی گود میں بٹھایا ہوا۔ مولا کائنات پاس تھے، حضرت صدیق اکبر کا خطبہ سن رہے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں صدیق اکبر کی امامت کو جن کے پیچھے علی پاک نماز پڑھ کے صدیق کی عظمت کو سلام۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر اللہ کی قسم حسن کو میں نے نہیں سکھایا، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ حسن کی اپنی رائے ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا واللہ واتہم تو علی ہم تیرے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے تو شیر خدا ہے، تو جو بات کہنا چاہے وہ میدان میں کہہ سکتا ہے، یہ چھپ چھپ کے باتیں کرنا علی کی شان ہی نہیں۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، منبر سے اتارنے آئے تھے گود میں کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کی طبیعت شریف صاحب دے تو بولے بھئی منبر سے اتارنے آئے تھے تو گود میں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا منبر سے اتارنے نہیں آیا تھا، یہ کہہ کے صدیق کا پیار دکھانے آیا تھا، گود میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جس کی گود میں کبھی سرکار بیٹھے کبھی حسن بیٹھے اس سے جلا نہ کرو، اس سے پیار کیا کرو۔ یہ گود نبیوں کے سردار کو بھی پسند ہے اور محمد عربی کی آل کو بھی پسند ہے۔ اب آئیے دوسری گواہی سنیے، خطبہ دینے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں حضرت عمر کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا آج، ویسے میں بہت کہتا ہوں ایک جملہ، وہ یہ ہے کہ ساری کائنات خدا سے مصطفیٰ مانگتی ہے اور مصطفیٰ نے خدا سے عمر مانگا ہے۔ جس بندے کو
نبی کی ڈیمانڈ کا حیا ہے، اسے عمر سے بھی وفا ہے. حضرت عمر نبی نے مانگا ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں. اب کون ہے؟ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے کہا انزل عن منبر ابی، ہمارے بابا کے ممبر سے اترو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا حسین ممبر میرے باپ کا نہیں ہے، ممبر واقعی تیرے بابا کا ہے. اور محبت سے بولیے. امام حسین کو نیچے سے اٹھایا اور ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا پہلو میں، اور پہلو میں بٹھانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے جملے سنیے. فرمایا حسین ہمارے سر پر جو بال ہیں یہ بھی تیرے بابا کا صدقہ ہے، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے تیرے بابا محمد عربی کا صدقہ ملا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا میرا سوال یہ ہے، اگر حسین پاک ممبر سے اتارنے آئے تھے تو پھر حسین پاک ساتھ کیوں بیٹھ گئے؟ ادھر ذرا میری طرف دیکھ کے بات سنیں گے تو آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر یاد رہے گا. حسن پاک صدیق اکبر کی گود میں بیٹھ گئے، حسین پاک عمر پاک کے پیروں میں بیٹھ گئے. پہلے اتارنے کا کہا، اترے اور پھر ساتھ بیٹھ گئے. لوگوں کو بتانا مقصود تھا خبردار ہم اتارنے نہیں آئے تھے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے آئے تھے. ابو بکر ہو یا عمر یہ مصطفیٰ کے وسیم المرتبت یار ہیں، یہ ممبر پہ بھی بیٹھے ہوں تو ان کو محمد کے گھرانے سے اس قدر پیار ہے. یہ نہیں کہا کہ حسن بیٹھ جاؤ نیچے، نہ گود میں بٹھایا. اور حضرت عمر نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ نیچے، آپ نے پہلے میں بٹھایا. کیوں؟ آپ ممبر تمہارا ہے، تمہارے بابا محمد عربی کریم تمہیں بٹھاتے تھے تو ہم کیوں نہ بٹھائیں. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ہمارے تو سر پر بال بھی آپ کا صدقہ ہے، آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے. مولا علی پھر کھڑے ہوئے. مولا علی نے کہا عمر حسین پاک نے جو کچھ کہا ہے خود کہا ہے، میری رائے اس میں شامل نہیں ہے. حضرت عمر نے بھی کہا واللہ بتہمناکا، اے علی ہم نے آپ پر تہمت لگائی نہیں، علی چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہی نہیں. آپ نے کچھ کہنا ہوتا تو خود نہ کہہ دیتے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کی گود میں حضرت امام حسن بیٹھے اور وہ صدیق اکبر خطبہ دے اور خطبہ سننے والوں میں مولا علی کی ذات ہو، اور جس کے پہلو میں امام حسین بیٹھے وہ حضرت عمر خطبہ دے اور پھر سننے والی خطبہ سننے والی مولا علی کی ذات ہو، تو بھائی میں برملا کہنا چاہتا ہوں جس کے سینے میں علی حسن و حسین کا سچا پیار ہوگا وہ ابو بکر اور عمر کا وفادار ہوگا. مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت سیدہ زہرا کے گھر حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اور آ کر کہا سیدہ میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں جتنا حضور کو آپ سے پیار تھا اتنا کسی سے نہیں تھا. آپ اگر سمجھے تو اونچی آواز سے بولیں. حضرت عمر نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں جتنا سیدہ فاطمہ حضور کو پیاری تھی اتنا کوئی اور پیارا نہ تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مصطفیٰ کے بعد جتنا عقیدت میں آپ سے رکھتا ہوں اتنا کسی اور سے نہیں رکھتا. مجھے سب سے زیادہ پیار ذات مصطفیٰ سے تھا اور ان کے بعد سب سے زیادہ پیار آپ کی ذات سے ہے. بتائیے چلا محمد عربی کے صحابہ حضور کے بھی وفادار تھے، محمد عربی کی آل کے بھی وفادار. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عزتوں اور عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے میں عرض کروں گا بڑا عجیب دور آ گیا ہے. آج کل یہ کہا جاتا ہے کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ ساری کہانی ہے. میں نے کہا کہانی نہیں، جو اسے کہانی بتائے وہ یزید کی نشانی ہے. آپ یزید کو اس سے بری کرنا چاہتے ہو، گود میں بٹھا
نبی نے جس کی شہادت کی خبر دی اس قصے کا انکار کرتے ہو؟ امام حسین کے لاجواب قربانی کا انکار کرتے ہو؟ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ نے گود میں بٹھا کے اپنی گھر والیوں کو بتایا، سیدہ زہرا کو بتایا، مولا علی کو بتایا، صحابہ کو بتایا، ارے حسین کی ذات وہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو 20 سال بعد ہے، لیکن جب میرے حسین کی ولادت ہوئی تھی اسی وقت سے حسین کی شہادت کی خبر عام تھی۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ واقعہ کربلا ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو کربلا میں حسین کی قربانی کا انکار کرے۔ آپ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو کربلا میں پاک حسین کی قربانی کا انکار کرے۔ مصطفیٰ نے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے جن کی شہادت کی خبریں دی ہیں، ظالم تجھے اس کی شہادت کا پتہ نہیں ہے، تجھے مصطفیٰ کے رونے کا بھی احساس نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوا کہ ایک آدھ مرتبہ خبر آئی اور بات ختم ہو گئی ہو۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ حاضر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ دروازے پر رہو اور اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ امام حسین اندر چلے گئے، اور جب امام حسین عالی مقام اندر گئے تو امام حسین کے اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مجھے سرکار کے رونے کی آواز آئی، اور یہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ہچکیاں لگ گئی میرے آقا کو، روتے روتے کہتی ہیں فطلعت میں نے اندر جھانکا فَإِذَا حُسَيْنٌ فِي حِجْرِهِ، امام حسین حضور کی گود میں بیٹھے تھے، وَالنَّبِيُّ يَمْسَحُ جَبِينَهُ، اور نبی پاک ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، وَهُوَ يَبْكِي، اور مصطفیٰ کی پاکیزہ آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسین کو روکا تھا، یہ رکے نہیں آ گئے، میں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ فرمایا ام سلمہ میں حسین کے آنے پہ نہیں ہو رہا، ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا ہے میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ میں محمد عربی اس شہادت کی خبر سن کے آنسو بہا رہا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں مسلمانوں والی شکلیں بنا کے کرتوت شیطانوں والے، یہ کربلا کا واقعہ جھوٹ ہے۔ نبی نے گود میں بٹھا کے آنسو بہا بہا کے امام حسین کی شہادت کی خبر دی، اور تجھے مصطفیٰ کی شہادت کی خبر کا یقین نہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، امام حسین گود میں بیٹھے تھے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا صبر اپنی جگہ پر، اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس کی شہادت کی خبر نے مصطفیٰ کو رلایا ہو اس کے شہید ہو جانے کا غم کس کس کو نہیں ہوگا۔ ابھی تو نبی پاک علیہ السلام کی گود میں امام حسین بیٹھے تھے، ابھی تو امام حسین کربلا میں گئے ہی نہیں تھے۔ اٹھا کر دیکھیے ان لوگوں کی کتابیں بھی جو ایسو کے وکیل ہیں، البدایہ والنہایہ کو اٹھا کر دیکھیے، سیدہ زینب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ کی ذات گرامی کربلا کی ابھی صبح نہیں ہوئی، یہ سن کر کہ صبح کربلا میں یہ حال ہوگا، سیدہ زہرا کی پیاری بیٹی امام حسین کی گود میں بے ہوش ہو کر گرتی ہے۔ میرے پاک حسین نے تسلی دیتے ہوئے کہا زینب زہرا صبر کر، جس باپ کا میں بیٹا ہوں اسی باپ کی تو بیٹی ہے، آج تو تیری نظر کے سامنے تیرا سارا کنبہ ہے، تیرا بھائی حسین بھی ہے، کل وہ وقت بھی آئے گا کہ جب نظروں کے سامنے کوئی نہیں ہوگا، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں تو نے صبر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ نبی کے گھر والے کس قدر صبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اتنا بڑی حقیقت کو جو بندہ چاہتا ہے جو مرضی منہ میں کیا دیتا ہے،
اور یہ فیس بک اور انٹرنیٹ شاید اسی لیے ہے کہ کوئی بھی داڑھی رکھا کر، میرا یہ جملہ سن لیں، اگر داڑھی رکھانے سے کوئی لائسنس نہیں مل جاتا، بندہ جو مرضی کرے، گفتگو سن کے پہچان لیا کرے، جس کی گفتگو سے نبی پاک کی پیروی کی بدبو آئے، جس کی گفتگو سے صحابہ اور اہل بیت کی پیروی کی بدبو آئے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علی مقام نے اتنا بڑی قربانی دی۔ اب میں وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اسی جملے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہمارے غلام ہمیں چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ فرمایا وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، ان کی فطرت میں شامل ہے، پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہتی، اہل بیت کی غلامی کے بغیر وہ غلام زندہ نہیں رہتے۔ اور اس کا مظاہرہ امام حسین کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ جب کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے خطاب کیا، پتہ ہے خطاب کیا تھا؟ سنیے وہ خطاب، خطبے کے ارشادات۔ فرمایا اللہم لک الحمد اکرمتنا بالنبوہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہمیں عزت عطا کی ہے نبوت کے گھرانے میں پیدا کر کے۔ 2 دن کا بھوکا پیاسا حسین، مسافر امام، کربلا کی دھرتی پہ خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے بندہ وہی ظاہر کرتا ہے۔ کہا اکرمتنا بالنبوہ، یا اللہ تو نے ہمیں نبوت کے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ کربلا کی دھرتی پہ حسین نے بتایا ہماری عزت کا دار و مدار اقتدار نہیں، مال نہیں، فوج نہیں، دولت نہیں، ہماری عزت یہ ہے مدینے میں بھی محمد والے ہم تھے، کربلا میں بھی محمد والے ہم ہیں۔ اکرمتنا بالنبوہ، نبوت کے گھرانے کا فرد ہوں میں حسین۔ مجھے اللہ سے بولیے بھائی، ہمیں تو ایک دن بھوکا رہنا پڑ جائے شکوے کرتے ہیں، 2 دن کی بھوک پیاس کے بعد الحمدللہ کہنا۔ یہ تو میرے حسین سے پوچھے، اللہم لک الحمد، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، اکرمتنا بالنبوہ، تو نے ہمیں نبوت کے گھرانے میں پیدا کر کے عزتیں عطا کی۔ اور آگے سنیے، وعلمتنا القرآن، یا اللہ تو نے ہمیں قرآن کا علم عطا کیا ہے، وفقہتنا فی الدین، اور تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ کربلا کی دھرتی پر اس خطبے کی ضرورت آخر کیا تھی؟ میرے پاک حسین نے کہا ساتھیوں تم بھی سن لو، بیگانے بھی سن لے، آج بھی اگر کوئی کہے حسین کے پاس کچھ نہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبوت کی نسبت حسین کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، دین حسین کے ساتھ ہے۔ جسے قرآن، دین اور محمد چاہیے وہ حسین کے پاس آ جائے۔ حسین کی عزتوں کا دار و مدار مال پر نہیں ہے، نسبت سرکار پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اس کے بعد میرے امام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں بھی ضامن ہوں، آقا نہیں پوچھیں گے، میں کہوں گا یہ کہہ نہیں کہ میں نے بھیجا تھا۔ مولا علی کی بارگاہ میں بھی ضامن ہوں، سیدہ زہرا کی بارگاہ میں بھی ضامن ہوں، آپ چلے جاؤ۔ میں نے ابھی کہا تھا امام زین العابدین کہتے ہیں جو ہمارے کھاتے میں ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ، چراغ بجھا دیا کہ تمہیں شاید جلتے ہوئے چراغ میں جاتے ہوئے دقت ہو، مگر حسین یہ چراغ کی روشنی میں جینے والے تھوڑے تھے، یہ تو تیرے چہرے کی روشنی میں جینے والے تھے۔ چراغ بجھ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے، تیرا چہرہ تو ہے۔ جنہیں نبوت کی نسبت کا حیا ہے وہ تجھے چھوڑ کے کیسے جائے؟ امام حسین نے پھر کہا چراغ جلاؤ، جلایا تو ایک بھی نہ ہلا، سارے بیٹھے ہیں۔ امام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا چلے جاؤ، گئے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا حسین ہم کوئی تجھے کربلا چھوڑنے تو نہیں آئے تھے، ہم تجھے کوئی کربلا میں پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حسین یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ انفسنا الفداء لا نفارقک، کہا حسین اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تجھے چھوڑنے نہیں آئے تھے، تجھ پر قربان ہونے کے لیے آئے تھے۔ اور پورا منظر کربلا کا امام حسین کے نوکروں نے ایک دن پہلے بیان کر دیا۔ فرمایا حسین
پیشانیوں پہ تلواروں کے زخم کھائیں گے. امام حسین کے نام کا لنگر کھانا آسان بات ہے، اور امام حسین کے نام کے تیر اور تلواریں سہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ذرا کوئی تانا دے دے کہ ذکر اہل بیت کرتے ہو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں، سوچنے لگ جاتے ہو مولوی صاحب اس طرح کہہ رہے تھے. تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مولوی نے آخرت میں کام نہیں آنا، حسین نے آنا ہے. قاری حافظ مولوی کوئی بھی ہو جو حسین کا دشمن ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا. کہا پیشانی پر تلواریں کھائیں گے. میں ویسے ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ پیشانی کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ کہا حسین تیرے نوکر ہے، پیٹھ پر وار نہیں ہوگا. تیرے نام کی تلوار آتی ہے تو پیشانی حاضر، تیر آتا ہے تو سینہ حاضر. کہا بازو کٹا دیں گے، بدن کٹا دیں گے، زخم کھائیں گے، حسین تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کہا جان بچانے کا وجہ نہیں، جو تیرے نام پہ جان لٹانے کا وجہ ہے. اس لیے کہ ہم تو بڑے ہی تو شرفا کے لیے ہیں، کٹ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے مدینے کے تاجدار کٹے تھے تیرے حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے. پھر سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو میرے امام نے جو قربانی دی ہے، یہ بھی باتیں سننے میں آتی ہیں. شہید تو بڑے ہوئے ہیں، ہر شہید کی عظمت کو سلام، کسی شہید کی توہین ذہن میں نہ لانا، ہر شہید کی عظمت کو سلام. لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس شان کا شہید حسین ہے اس شان کا شہید صرف حسین ہے. سب کی شہادتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ شہید ہوئے، اور یہ انوکھا شہید ہے کہ سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا. دکھ دیکھے ہوں تو کسی نے اسے پتا ہو. ایک رشتہ دار ناحق قتل ہو جائے، قتل کی بات کر رہا ہوں، ناحق قتل ہو جائے تو ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں. ظالم اب سوچ، اب ذرا کربلا کو دیکھ، پھر تجھے پتا چلے حسین کا حوصلہ کیا ہے. اور باقی رہا سیدہ زہرا کا صبر، میرے نبی کا صبر، یہ تو امام حسین کی پیدائش سے شروع ہو گیا تھا. جب حضور نے گھٹی لے کر بتایا تھا حسین شہید ہوگا، تو سیدہ زہرا جب بھی دیکھتی ہوگی حسین کا حسن بھی نظر آتا ہوگا، کربلا بھی یاد آتی ہوگی. مولا علی جب بھی دیکھتے ہوں گے انہیں حسین بھی نظر آتے ہوں گے، کربلا بھی یاد آتی ہوگی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سیدہ زہرا کے صبر کو سلام کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ارے لوگ بچوں کو پالتے ہیں جوانی کے لیے، زہرا نے حسین پالا قربانی کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رشتہ دار کی قربانی دی، دوست و احباب کی قربانی دی. کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا میرے حسین کے لیے. ادھر لاش اٹھاتے، ادھر خیموں میں جا کے صبر کی تلقین کرتے. میرا حسین لاشیں بھی اٹھا رہا ہے اور میرا حسین صبر کی تلقین بھی کر رہا ہے. ارے لاشیں بھی جگر کے ٹکڑوں کی، اور چپ کبھی گھر والی کو، کبھی بیٹی کو، کبھی بہن کو. حسین باپ ادھر تسلی دیتے، ادھر لاشیں اٹھاتے. مجھے لگتا یہ ہے کربلا کی دھرتی پر میرے حسین نے کہا مولا میں گود نبوت سے تیاری کر کے آیا ہوں، عام درس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نبی کی زبان چوس کے آیا ہوں. آج جتنے پیپر کربلا میں ہوں گے سارے دوں گا. اور تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آج تو لیتا جا، حسین دیتا جائے گا. زمانے کو پتا چلے گا رب کو واپس لینا آتا ہے تو حسین کو محبت سے دینا بھی آتا ہے. سبحان اللہ. کس کس رشتہ دار کی قربانی کا ذکر کیا جائے. میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا.
امام حسن کے شہزادے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی چاچا جان مجھے بھی اجازت دیں کربلا میں جانے کی۔ میرے امام نے دیکھا اور امام حسن نگاہوں میں آ گئے، وہ امام حسن جس کا حوصلہ اتنا کہ زہر پلانے والے کا نام ہی نہیں لیا۔ نہیں اس طرح بھی سبحان اللہ ہوتی۔ شاہ صاحب ہم تو شک کی بنیاد پر بندے پکڑوا دیتے ہیں، اور میرے حسین نے نام پوچھتے رہے، حسن پاک نے نام ہی نہیں بتایا۔ نام ہی نہیں بتایا امام حسن نے۔ مجھے بتاؤ اس طرح کا حوصلہ، اور حضرت نے بھی نام لیا ہے۔ مروان خود رو رہا تھا امام حسن کے جنازے پر، امام حسین نے مخاطب کر کے کہا زندگی بھر ستاتا رہا اور آج تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنے ظلم کسی پہاڑ پر بھی میں کرتا پہاڑ ہٹ جاتا۔ حسن اتنا حوصلے والا تھا، ظلم سہتا رہا، قدر نہیں آیا۔ ایک آلے محمد نے دشمنوں کو بھی اڑایا۔ امام حسن نے زہر پلانے والے کا نام نہیں بتایا۔ امام حسین کو وہ منظر یاد آیا، کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن مجھے یاد آتا ہے، میں اپنے بچے کٹاؤں گا، تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ امام قاسم سیدہ زینب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی پھپھی جان میری ذرا مدد کر دے اور میرے چاچا جان کو کہے مجھے جانے کی اجازت دے، میں کٹنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں کیسے تجھے کہوں۔ فوراً امام قاسم کو ایک بات یاد آئی کہ ابا جان نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی، کہا قاسم اسے محفوظ رکھنا، جب مشکل وقت آئے اس تحریر کو پڑھنا، یہ تحریر تمہارے کام آئے گی۔ امام قاسم نے سوچا کربلا سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا، وہ تحریر کھولی، تحریر میں لکھا تھا بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھرا ہوگا، میں نہیں ہوں گا، میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں میرے بھائی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا حسین کی بارگاہ میں، کہا آقا حسین میری بات تو آپ نہیں مانتے تھے، ذرا یہ پڑھے۔ امام حسین عالی مقام نے اس تحریر کو پڑھا، اور تحریر کو پڑھنے کے بعد امام حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور سانس لے کر کہا بھائی حسن اس مشکل کی گھڑی میں ایک اور امتحان، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا حکم نہ مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی تحریر کی لاج نہ رکھوں۔ فرمایا قاسم اگر مجھے میرے بھائی کا یہ حکم نامہ نہ ملتا تو میں کبھی بھی تجھے جانے کی اجازت نہ دیتا، لیکن اب بھائی کی تحریر آ گئی ہے تو جا میں تجھے بھی اجازت دیتا ہوں۔ امام قاسم علی مقام جب گئے تو اس گرد و غبار میں یزیدیوں نے دیکھا کہ یوں لگتا ہے کوئی 14ویں کا چاند ہے، اور یہ 14ویں کا چاند تو نہ تھا لیکن یہ امام حسن کا شہزادہ تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میں ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، حضرت خواجہ حسن بصری کی زبان میں اتنا کہہ دوں، وہ کہتے ہیں کربلا کی دھرتی پہ وہ کٹے ہیں جن جیسا کوئی نہیں تھا، جن جیسا دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین سب کی شہادت کے بعد سیدہ زینب زہرا کے پاس گئے، کیا حال تھا سیدہ کا، سارے رشتے کٹتے دیکھ چکی تھی۔ اب کہا امام نے کہ اے میری بہن زینب کچھ دیر کے بعد تیرا بھائی حسین میدان میں جانے والا ہے، اور میرے امام کو ساری پچھلی تاریخ آپ نے دہرائی، کہا بہن صبر کرنا، نانا جان دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے صبر کیا تھا، اب
امی جان نے صبر کیا، پھر ابا جان تشریف لے گئے، ہم نے صبر کیا، اماں جان تشریف لے گئی سیدہ زہرا پاک، ہم نے صبر کیا، ان کے بعد مولا علی ابا جان گئے، صبر کیا، اور امام حسین نے پھر کہا بھائی حسن بھی تو گئے تھے اور یہ سارے مجھ سے بہتر تھے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ حسین کی تسلی تھی یا اس دکھی وقت میں سارے یاد آ رہے تھے؟ آج نانا وہ بھی تشریف فرما نہیں ہے، اگرچہ نبی پاک کی جلوہ گری اپنی جگہ، لیکن دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت سیدہ زہرا کو یاد کیا، حضرت مولا علی کو یاد کیا، امام حسن کو یاد کیا۔ آپ کو پتہ ہے دکھ کے وقت میں اپنے ہی یاد آتے ہیں۔ پھر حضرت سیدہ زینب زہرا کو کہا میری بہن میری مدد کر، صبر کرنا، ان گھر والیوں کا خیال کرنا، میرا بیمار زین العابدین اور میرا یہ خاندان سارا تیرے حوالے ہے، میرے یہاں سے جانے کے بعد کوئی بے صبری کی داستان نہ سنے، تو سیدہ زہرا کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، تو اپنے نانا کی لاج رکھنا۔ اس طرح کی تسلی دے رہے تھے۔ سیدہ زینب بڑے معصومانہ چہرے سے سنتی رہی اور آخر میں کہا بھیا میری بھی سنو، ابا علی گئے تھے تو مجھے پتا تھا بھائی حسن بھی ہے بھائی حسین بھی ہے، اور جب میرا بھائی حسن گیا تھا تو پھر پتا تھا بھائی حسین ہے۔ تسلیاں تمہاری اپنی جگہ، لیکن اب بتاؤ تم بھی جا رہے ہو، میرا کون ہوگا؟ اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، تبصرہ میں کر نہیں سکتا، کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہ تو کوئی حسین پاک سے پوچھے بہنوں کے دکھ کیسے سہے جاتے ہیں، اور کوئی سیدہ زینب سے پوچھے کہ بھائی کے دکھ کیسے سہے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ حکم فرمایا اے میری بہن زینب صبر کرنا، امتحان کا وقت ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ امام علی مقام گھر والوں کو وصیتیں کرنے کے بعد تشریف لائے، سر پر نبوت کی دستار رکھی اور امام علی مقام نے ہاتھ میں تلواریں ذوالفقار حیدری تھامی اور جسم پر حضرت امیر حمزہ کی زرہ پہنی، اور سارا دن کے لاشیں اٹھانے والا یہ مجاہد ایک طرف دوستوں کے رشتہ داروں کے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، اور دوسری طرف میرا حسین عزم و استقامت کا پہاڑ بن کے سواری پر سوار ہو رہا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے حوصلے اور صبر کی حالت کیا ہوگی کہ میرا امام علی مقام سوار ہوئے، اور سوار ہو کر پھر یزیدیوں کے سامنے میرے حسین نے خطاب کیا، فرمایا پہچانو میں کون ہوں، پہچانو میں کون ہوں۔ اور جو سب سے پہلا جملہ کہا پوری دنیا میں دیکھو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے انہیں اقتدار نے اندھا کر رکھا تھا، دولت نے اندھا کر رکھا تھا، لالچ نے اندھا کر رکھا تھا، وہ بدماشی پہ اترے ہوئے تھے۔ امام حسین کی کوئی پہچان انہیں نہ آئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے زخم تیروں کے آئے، کتنے تلواروں کے آئے، 33-34 کا ذکر اپنی جگہ، پر انہوں نے گن گن کے تھوڑے لگائے تھے۔ جس پاک حسین کو میرا نبی سجدے میں گرنے نہیں دیتا تھا، وہ پاک حسین تیروں اور تلواروں کے زخم کھا کے وہ کربلا کی دھرتی پہ شہید ہوئے۔ اب سنیے حضرت سیدہ زینب زہرا اور کربلا والوں پر کیا گزرتی ہے، اس پر صرف اتنا ہی عرض کروں گا۔ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین بیماری کے عالم میں یہ سارا منظر دیکھتے ہیں، اور جب انہوں نے پکارا ہوگا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، کیونکہ جو کسی کا ہوتا ہے اسی کو پکارتا ہے۔ امام زین العابدین نے کربلا سے رسول اللہ علیہ السلام کو پکارا، یا رسول اللہ اب زین العابدین کی خبر لیجیے۔ اب زین العابدین کے بابا بھی چلے گئے، زین العابدین کے بھائی بھی چلے گئے،
العابدین تھے کربلا کے واقعے کے بعد روتے ہی رہتے تھے, مسکراتے نہیں تھے. جب آپ کو کہا گیا مسکراتے کیوں نہیں ہو, آپ نے فرمایا کربلا تم نے نہیں دیکھی, مسکرانے کا کہتے ہو. میں نے جو کربلا آنکھوں سے دیکھی ہے, زین العابدین کو وہ کربلا کا نقشہ ہی نہیں بھولا. اور جب سیدہ زینب زہرا کربلا کے منظر کو دیکھتی ہیں تو آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر جو سرکار کو دعائی دی. میں تاریخ میں اس قسم کی دعائی پڑھنا, بیان کرنا اور سننا بڑا مشکل مسئلہ ہے, لیکن چونکہ پھر بھی بیان تو کرنا ہی پڑتا ہے. حضرت امام حسین علی مقام کو, اپنے شہزادوں کو, سب کو دیکھا, کہا یا محمد ھذا حسین بن علی, یا رسول اللہ یہ حسین ہے جو چٹیل میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ جلوہ گر ہے, مرمل بالدماء. یا رسول اللہ ذرا دیکھے خون میں لطمت ہے, مقطع الاعضاء. اے مدینے کے تاجدار, اپنے حسین کو تکیے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. بڑے مشورے دیے جاتے ہیں, حوصلے اور ہمت کے ساتھ بیان کرو. میں بڑے حوصلے سے کر رہا ہوں, لیکن کتنا حوصلہ رکھوں, مجھے بتائیں نا میں کتنا حوصلہ کروں کہ حسین پاک کا پاکیزہ جسم کٹا پڑا ہو اور سیدہ زینب زہرا دیکھ رہی ہوں, دونوں جہاں کے سردار کا لاشا ہو, خون میں لطمت ہو. مدینہ کی طرف روک کر کے کہا یا محمد. نانا گود میں بٹھا بٹھا کے جن کی شہادت کی خبریں آپ دیا کرتے تھے, آج ذرا اپنے شہید کو دیکھ جائیے. یہ چٹیل میدان ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں, اور ابھی یہاں تک بات ختم نہیں کی. فَسُرِّيَّتُ کا مقتلہ, کہا یا رسول اللہ صرف حسین ہی نہیں, آپ کی پوری اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. یہ غمگین بات کرنے کے بعد سیدہ زینب زہرا نے اگلی بات بھی کی, وَبَنَاتُكَ سَبَايَا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے. یہ کربلا کی دھرتی پر امام حسین کا یہ سارا امتحان اور امام حسین کے پورے خاندان کا امتحان, کائنات کا کتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, کہانی کوئی نہیں ہوئی, واقعہ کوئی نہیں ہوا, یہ وکالت ہے یزید کی. اور میرے حسین نے وہ لاجواب قربانی دی ہے, قیامت قائم ہو سکتی ہے. محمد عربی کے غلام حسین پاک کی قربانی کو بھول نہیں سکتے. اور یہ شہادت کانفرنس کے جتنا منتظمین ہیں, اسی لیے پاک حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں آؤ پاک حسین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. یہ سلام دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے. اس پر میں حضرت امام زین العابدین کی ہی ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بیمار تھے, تکلیف میں مبتلا تھے, تو حضور کے کچھ صحابہ آپ کی بیمار کرسی کے لیے آئے. جب وہ سارے بیمار کرسی کے لیے آئے نا, تو انہوں نے آپ سے آ کر پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے شہزادے آپ کا کیا حال ہے. انہوں نے بھی بیٹا کہا, یہ پیار تھا صحابہ کا. حضرت سیدنا امام حسین زین العابدین نے کہا فی عافیت واللہ محمود, فرمایا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کیف اصبحتم جميعا, تم سب کا کیا حال ہے. ان سب نے کہا واللہ اصبحنا لک یا ابن رسول اللہ محبین وادین. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے بیٹے, ہم سارے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اعلیٰ درجے کا پیار کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں پیار ہے. اب حضرت امام زین العابدین کا جملہ سنیے, فرمایا من احبنا للہ, جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے پیار کرتا ہے, اسکنہ اللہ فی ظل ظلیل یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا قیامت کے دن
جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ہمارے چاہنے والوں کو اللہ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین نے اگلا جملہ فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنَا يُرِيدُ مُكَافَأَتَنَا، اور جو بندہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ ہمیں اس پیار کا بدلہ ملے، فرمایا کافاہ اللہ عنا بالجنہ، ہمارے پیار کا بدلہ اللہ جنت کی دولت عطا فرما کے عطا فرمائے گا۔ پیار ہم سے کرو گے اور بدلہ اللہ دے گا، اور وہ بدلہ جنت کی صورت میں ہوگا۔ اور آگے امام زین العابدین نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنَا لِغَرْضِ دُنْيَا، اور جو بندہ ہم سے پیار کرے اور اس کی غرض کوئی دنیاوی ہو کہ مال مل جائے، دولت مل جائے، رزق مل جائے، لاکھوں غرضیں ہوتی ہیں، حضرت امام زین العابدین نے کہا آتاہ اللہ رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اسے اتنا رزق دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اتنا رزق آیا کہاں سے ہے۔ محبت سے کہیے کتنی باتیں امام زین العابدین نے بیان فرمائی ہیں؟ 3۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے گا تو حشر کے دن اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا، بدلے کے لیے پیار کرے گا تو اللہ اسے جنت کی دولت عطا کر کے بدلہ دے گا، اگر دنیاوی غرض کے لیے پیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا رزق دے گا کہ اس سے سنبھالا ہی نہیں جا سکے گا۔ امام زین العابدین نے صحابہ کے اس وفد سے گفتگو کرتے ہوئے قیامت تک آنے والوں کو ایک میسج دے دیا، دنیا چاہیے تو ہمارے در پہ آؤ، جنت چاہیے تو ہمارے در پہ آؤ، حشر کے دن کا آرام چاہیے تو ہمارے در پہ آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے امام زین العابدین نے یہ اعلان کر دیا لوگوں دنیا اور آخرت ہم اسے خیرات میں عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے گھرانے سے پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری غرض کا کسی کو نہیں پتا۔ یہاں ایک بڑا قابل توجہ نقطہ ہے، پیار کرے ہم سے خدا اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ یا اللہ جو بولے ہیں ان کو تو اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اچھا پیار کرے آل نبی سے جنت اللہ دے گا، اور اونچی آواز سے بولو پیار کرے آل نبی سے رزق اللہ دے گا، اور اتنا دے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اب اس سے جو میں نقطہ سمجھاؤں وہ سمجھانے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد کے گھرانے پہ فدا ہو جاتا ہے، شہدا ہو جاتا ہے، ان سے پیار کر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں وہ سب کچھ اسے عطا کرتا ہے جو اس کی ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے نبی کے گھرانے سے پیار کیا جائے۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین یہ ان کی بات ہے، اور حضرت امام حسین حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، یہ حسین پاک کا فرمان سنیے، راوی حسین پاک نے فرمان میرے آقا کا الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا یاد رکھنا ہم اہل بیت کا پیار نہ چھوڑنا۔ میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر کسی نے اتنا تاکید کیوں کی ہے؟ اہل بیت کو پتہ تھا جلنے والے ہوں گے، کسی روگ میں نہ آ جاؤ، ان کا جلنا نہ دیکھنا، ہمارا پیار تم چھوڑنا نہ۔ اور آگے سنیے فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، فرمایا جس بندے کو موت آئے اس حال میں کہ وہ ہمارا نوکر بن کے رہے، ہماری محبت کا دامن نہ چھوڑے، دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، ہم اہل بیت کی شفاعت کی وجہ سے اللہ اسے جنت کی دولت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار نے اگلے جملے جو فرمائے سنیے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی پیاری پیاری جان ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، حضور نے فرمایا کسی بندے کو کوئی بھی ہو اس کا کوئی کام فائدہ دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے ہمارے حق کی پہچان نہ ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مولوی کو مولوی ہونا فائدہ نہیں دے گا، خطیب کو خطابت فائدہ نہیں دے گی، قاری کو قرات فائدہ نہیں دے گی، نمازی کو نماز فائدہ نہیں دے گی، سخی کو سخاوت فائدہ نہیں دے گی، حاجی کو حج فائدہ نہیں دے گا جب تک سرکار کے حق کا پتہ نہ ہو، محمد کی آل کے حق کا پتہ نہ ہو۔ سرکار کا پتہ ہوگا، سرکار کی آل کے حق کا پتہ ہوگا تو پھر اسے عمل فائدہ دیں گے۔ اس لیے امام حسین نے کہا ہم سے پیار کرنا راضی ہے، حضور نے فرمایا
اہل بیت سے پیار کرنا، جو اہل بیت سے پیار کرے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ جو ہم کا لفظ ہے نا، اس میں اگر اجازت ہے تو میں ہم کیوں کہا، اپنا اکیلا کیا دیتے؟ حضور نے اپنے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے نوکروں کو خوشخبری دی ہے، اکیلا میں ہی سفارشی نہیں، میں بخشواؤں گا، علی بخشوائے گا، زہرا بخشوائیں گی، حسن بخشوائیں گے، حسین بخشوائیں گے۔ اہل بیت سے پیار کرنا۔ اور حضرت امام حسن ابن علی کا ارشاد سنیے، آپ فرماتے ہیں من احبنا للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ہم سے پیار کرے، نفع اللہ بحبنا، ہماری محبت کا فائدہ اسے اللہ عطا کرے گا۔ فرمایا ومن احبنا لغیر اللہ، جو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور بات کے لیے پیار کرے اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو ہم اہل بیت سے پیار کرتا ہے اس کا جسم گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح ہوا آئے اور درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اہل بیت اطہار کی یہ پاک محفل آپ کے حصے میں آتی ہے۔ ہم تو ایک دو دوستوں کا نام جانتے ہیں، لیتے ہیں، ویسے میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دل سے یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی آئے ہیں، میں کسی کا نام لوں نہ لوں، آپ حسین پاک کے کھاتے میں آتے ہیں، آپ مولا علی کے کھاتے میں آتے ہیں، تو آپ کو اللہ ہر قسم کے کرم سے نوازے۔ میں ایک مرتبہ پھر مکی مسجد کی انتظامیہ، طیبہ اسلامک سینٹر کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں، شفیق بھائی اور پرویز صاحب کو اس محفل کی غلامی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں کو، اور میں قبلہ سید صفدر شاہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، شفقت شاہ صاحب کو اللہ صحت دے، میر شاہ صاحب دے، سب کو ایک آپ دعا بھی کر دیں۔ پرویز صاحب کے والد ہسپتال میں ہیں اور کافی دنوں سے تقریباً کومے کی حالت میں ہیں، لیکن انہوں نے بڑا حوصلہ کیا ہے کہ حسین پاک کی محفل نہیں چھوڑی۔ میں دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ تجھے واسطہ عظمت حسین کا ان کے والد کو شفا عطا کر، اور بھی جس کا کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا کر۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ۔